اور اس آسمان کے اندر کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کوئی بٹن، کوئی دراڑ اس آسمان میں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس کو بنائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کو دیکھو اور اللہ کو سمجھو، آسمانوں کو دیکھو اور اس کے بنانے والوں کی قدرتوں میں غور کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس نبی کی کوئی دعوت نہ پہنچی ہو تو تب بھی اس کے ذمے خدا کو سمجھنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، ان کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اس کائنات کو اللہ کے وجود کا اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنانا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اندر غور کریں اور ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے ان چیزوں سے اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اس کے بنانے والے کو سمجھیں۔ ایک دیہاتی سے وہ کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مومن ہوں۔ کہا تم اللہ کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کو پہچانتا ہوں۔ کہا کیسے تم نے اللہ کو پہچانا؟ اس نے کہا میں نے اللہ کو زمین اور آسمان کی قدرتوں سے پہچانا، اس لیے کہ زمین کے نشانات وہ چلنے والے کا پتہ بتاتے ہیں۔ جب زمین کے اوپر نشان ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اور مینگنیاں وہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ قدموں کے نشانات چلنے والوں کے وجود بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی چلا ہے۔ اور کوئی بنا ہوا مکان یہ اس کے بنانے والے کا پتہ دیتا ہے کہ یہ بنا ہوا مکان یہ کسی نے بنایا ہے۔ تو یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں اور اس میں بنائی ہوئی مخلوقات یہ نہیں بتاتی کہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریے کا مناظرہ ہوا کہ جو اس بات کا قائل تھا کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بحث اور مناظرہ ہوا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، وقت پہ نہیں پہنچے، تو اس دہریے نے کہا کہ آپ نے وعدہ خلافی کی، جو وقت دیا تھا اس میں آپ نہیں پہنچے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں جہاں سے آنا چاہتا تھا درمیان میں دریا تھا، کشتی کوئی نہیں تھی، تو دیکھا کہ ایک درخت تھا وہ خود بخود کٹ گیا، اس کے تختے بن گئے اور وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور پھر اس کو کیلیں لگ گئی اور وہ کشتی تیار ہو گئی اور میں اس کشتی کے اندر بیٹھا اور وہ کشتی خود بخود چلی اور کنارے پر مجھے پہنچا دیا، میں کنارے پر پہنچ کر یہاں اتر کر آیا۔ تو اس دہریے نے کہا کہ یہ کیسی حماقت کی بات کرتے ہو، کیسے خلاف سمجھ بات کرتے ہو؟ کوئی درخت خود بخود ٹوٹ کے تختے بنے اور پھر وہ جڑ کر کشتی بن جائے اور پھر وہ بغیر چلانے والے کے خود بخود وہ چلنے لگ جائے، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری بحث کا فیصلہ تم نے خود کر لیا کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، زمین کیسے خود بن گئی، آسمان کیسے خود بن گئے، پہاڑ کیسے خود بن گئے، ہوائیں کیسے خود چلی؟ یہ بنانے والے کی قدرت ہے کہ ان چیزوں سے اپنا بنانے والا اللہ کی قدرتوں کو بتاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک پتا اور گھاس وہ جانور کھاتا ہے، اس کو دودھ بنا دیتا ہے، اسی سے گوشت بن جاتا ہے، اسی سے لیت اور گوبر بن جاتا ہے۔ یہی پتا انسان کھاتا ہے، اس کو کھانا بنا دیتا ہے، اسی پتے کو شہد کی مکھی کھائے، اس کو شہد بنا دیتی ہے، اسی کو ریشم کا کیڑا بنائے، وہ ریشم اس پتے کو بنا دیتا ہے۔ اب اس پتے کو ریشم بنانے والا، اسی کو پھول کو وہ شہد بنانے والا، اسی کو دودھ بنانے والا، اسی کو پیشاب و پاخانہ بنانے والا، یہ کون ہے جو کرتا ہے؟ اور ان کو مختلف شکلوں میں کون اس کو تبدیل کرتا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر غور و فکر کر لو کہ تم اپنے جانوروں کو دیکھو، وہ تمہارے جانوروں سے جو تھنوں سے وہ دودھ نکلتا ہے تو وہ خون اور گندگی کے درمیان سے اس غذا سے وہ صاف شفاف دودھ کون بناتا ہے؟ اور پھر اس جانور کے بدن میں وہ صاف شفاف دودھ کو الگ سے محفوظ خون اور پیشاب سے الگ تھلگ اس کے پیٹ میں محفوظ کون کرتا ہے؟ اور پھر اس کو الگ راستے سے، پیشاب کے راستوں سے الگ راستے سے، محفوظ راستوں سے، پاک راستوں سے وہ دودھ پھر کون پہنچا کے نکالتا ہے؟ تو اب ان چیزوں کو دیکھ کے بھی انسان اللہ کو نہ سمجھے اور اللہ کی قدرت کو نہ سمجھے اور اپنی ذات میں غور و فکر کر کے انسان نہ سمجھے کہ میں سے زندہ کیسے ہوں، میں کھاتا کیسے ہوں، میں چلتا کیسے ہوں، میری آنکھیں بند کیسے ہوتی ہیں، کھلتی کیسے ہے، میں سوچتا کیسے ہوں، میرے دل کے اندر دل یہ دھڑکتا کیسے ہے؟ جو انسان یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان قدرتوں کے اندر غور کرو، یہ میں نے بنائی ہے اور ان کے ذریعے سے مجھ کو پہچان۔ اب وہ تیسرا طبقہ یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں تیسرا طبقہ کہ یہ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی، اس کے اندر غور و فکر کر کے اس کے پھیلانے والے کو وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کے فرش کو پھیلایا ہے، کتنے بہترین پھیلانے والے، کتنے بہترین اس فرش کو بچھانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز
کوئی بڑا آدمی چھوٹا کام کرے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ بڑا آدمی بڑے کام کو کر کے ہی اپنی بڑائی کا تصور دلوں میں بٹھاتا ہے اور اپنی عظمت کا اقرار کرواتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ من والوں نے یہ دنیا بنائی ہے، اور اللہ نے بڑی دنیا بنائی ہے۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ ہم نے آسمان کو بنایا ہے، اپنی قدرت سے ہم نے بنایا، اور آسمانوں کو اتنی وسعت ہم نے دی۔ یہ معمولی کارکردگی ہے اللہ کی، اور یہ معمولی مخلوقات ہیں جو اللہ نے بنائی ہے۔ اب آسمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان 7 آسمان ہے، اور جیسے پیاز کے چھلکوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے اس کے اوپر دوسرا چھلکا اس کا احاطہ کرتا ہے، تیسرا اس کے اوپر گھما ہوا ہے، چوتھا اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ 7 آسمانوں، پہلا آسمان وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا پہلا چھلکا، لیکن اتنا بڑا ہے یہ آسمان کہ اس کے اندر درمیان میں اگر کوئی چھلا رکھ دیا جائے اور کوئی وہ بہت بڑی چیز رکھ دی جائے تو جیسے زمین کے اوپر ایک چھلا رکھ دیں ہم اور وہ زمین اتنی نظر نہیں آتی، یہ زمین اس آسمان کے مقابل میں ایک چھلے کی طرح نظر آتی۔ آسمان کے مقابل میں یہ زمین اتنی چھوٹی، اس زمین سے سورج کتنا بڑا ہے، اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں بنائی، کتنی زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں۔ پھر دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابل میں اتنا بڑا، دوسرا تیسرے کے مقابل میں، تیسرا چوتھے کے مقابل میں، پھر 7 آسمان، اور پھر اس کے پاس اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے اوپر دریا بہتا ہے، اور وہاں پر ایک تختی لکھی ہوئی ہے، اور اس تختی پر جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کی وسعت سے صرف اس تختی کی وسعت ہے وہ زیادہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے اللہ نے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب۔ یہ اللہ جل شانہ من والوں کی قدرتیں، اللہ کا عرش ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اللہ کا عرش وہ زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے، اس نے زمینوں کا آسمانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ من والوں نے اتنی بڑی کائنات بنا کر بھی اللہ جل شانہ من والوں فرماتے ہیں اس کائنات کو 6 دنوں میں نے بنایا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، ہوا، پہاڑ، ان کو میں نے 6 دنوں میں بنایا۔ اب ایک طرف تو اللہ یہ فرماتے ہیں اتنی بڑی دنیا، اور واقعتاً یہ بہت بڑی دنیا ہے، اور پھر زمین خشکی، اور پھر اس کی تری 71% یہ زمین کی خشک پانی ہے، اور 29% یہ 31% یہ زمین کی تری ہے جس کے اوپر انسانوں کی آبادی ہے، جنگلات ہے، اور پھر پانی بنایا۔ یہ دنیا اتنی بڑی اللہ نے بنائی، اور پھر آسمانوں کو اللہ نے بنایا، عرش و کرسی کو اللہ نے بنایا، اور پھر قیامت کے دن اتنی بڑی دنیا کو ایک یہودی عالم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام زمینوں کو اپنی شان کے مطابق، جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ ہم جیسے نہیں تصور کرے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ، تو اللہ پاک اپنے ہاتھ کی ایک انگلی پر 7 زمینوں کو اٹھائے گے، اور ایک انگلی پر 7 آسمانوں کو اٹھائیں گے، اور ایک پر تمام دریاؤں کو اٹھائیں گے، اور ایک کے اوپر تمام جنگلات کو اٹھائیں گے، اور بعد 5ویں انگلی پر کل کائنات کو اٹھائیں گے، اور پھر فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، اور یہ زمین اور آسمان آج میرے قبضے میں ہے، زمین بھی میرے قبضے میں ہے، آسمان بھی میرے قبضے میں۔ اب اس سے اندازہ لگا اتنی بڑی دنیا، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور یہ کل کائنات، جنگلات اور سمندر، یہ سب اللہ نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اللہ انسانوں کو بتائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، والسماوات، اللہ کے اس یہودی نے جب یہ کہا رسول اللہ مسکرائے، اور قرآن کی آیت تائید میں فرمائی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ قرآن پاک کی یہ آیت رسول اللہ نے تائید میں پڑھی اور فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، اور اللہ جل شانہ من والوں قیامت کے دن زمین بھی اللہ کے قبضے اور مٹھی میں ہوگی، اور 7 آسمان وہ اللہ کے قبضے کے اندر ہوگی، کل کائنات کو اللہ نے اپنے قبضے کے اندر لیا ہوا ہوگا۔ تو یہ اللہ جل شانہ من والوں اس کل کائنات کو لے کر، اس کل دنیا کو لے کر اتنی بڑی ہے۔ اب اس بڑی دنیا کو آخرت کے مقابل میں تقابل اس کا کرائے تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ نے بنائے، بڑی دنیا ہے، لیکن اس دنیا کا اب مقابلہ کرو اللہ کی قدرتوں کے ساتھ، اس دنیا کا مقابلہ کرو اللہ کی جنتوں کے ساتھ، دنیا کا مقابلہ کرو
آخرت کے ساتھ، اس دنیا کا مقابلہ کر لے اللہ کی جنتوں اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ، تو پھر یہ دنیا ان نعمتوں کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی بڑی دنیا ہے آخرت کے مقابل میں اتنی بڑی دنیا کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اس دنیا کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ قلیل دل قلیل، بہت تھوڑی دنیا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے خود فرمایا بہت تھوڑی دنیا، اور اللہ آخرت کو اللہ نے فرمایا بہت زیادہ ہے۔ تو جس کا قلیل، جس کو وہ تھوڑا کہہ رہا ہے، وہ تھوڑا اتنا بڑا ہے، تو جس کو وہ خود بہت بڑا کہہ رہا ہے اس کا وہ بڑا کتنا بڑا، وہ دنیا کتنی وسیع ہوگی۔ اس دنیا اتنی بڑی دنیا کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی دنیا میری نظر میں نے بنائی ہے، تم دیکھو بہت بڑی ہے، لیکن میں نے جو آخرت بنائی ہے اس کے مقابل میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت آخرت کے مقابل میں اس کی نہیں۔ اب ایک جنتی کو، جیسے میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے جمعوں میں، انسان اپنی قیمت کو نہیں جانتا۔ وہ شاعر کہتے ہیں ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، کہ تم سمجھتے ہو زمین اور آسمان تمہاری قیمت ہے، اپنی قیمت تم نے بہت کم بتائی ہے، اپنی قیمت بڑھا دو، دنیا اور زمین اور آسمان تمہاری قیمت نہیں ہے۔ انسان کو بہت قیمتی بنایا ہے اللہ نے، اس کو بہت بڑی قیمتی زندگی بنائی، اس کا ایک ایک بول کل کائنات اس کی قیمت نہیں ہے، اس کے ایک عمل کی کل کائنات اس کی قیمت نہیں ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اب پوری زندگی دنیا کمائے اور پوری دنیا کی دن رات کمائے اور بہت کمائے، 100 سال تک دنیا کمائے، اور وہ تمام کمائی ایک طرف رکھ دے، تو یہ ایک نماز جو اب ہم پڑھتے ہیں آدھے گھنٹے میں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے ہم نے وقت ضائع کیا، وضو کیا، گھر کو چھوڑا، دکان بند کیا، دفتر سے نکل آئے، آرام کو چھوڑ دیا، اپنے کھانے پینے کو لیٹ کر دیا، تو یہ ہم ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس آنے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان گفتگو کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس سننے اور بولنے کی کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اس میں اللہ کے گھر میں آنے کا عوض اللہ کوئی نہیں دے گا۔ اور یہ اب ہمارے سامنے چونکہ اس کا استحضار نہیں ہے اور اس کا یقین نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم تو محض یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر ایک مجبور ہے اور ایک پابندی لگا دی گئی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، باقی اس کے بدلے میں ہمیں ملنا کچھ بھی نہیں۔ تو اب ایک یہ جو نماز آدھا گھنٹے میں آ گئی، گھنٹہ ہمارا لگ جائے، اس گھنٹے کا جو بدلہ ہے، اس گھنٹے کی جو قیمت ہے وہ کل دنیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کل دنیا اس کا بدلہ نہیں۔ ایک انسان کی کمائی کیا ہوگی، ایک ملک پاکستان کیا ہوگا، اور ایک پوری دنیا کیا ہوگی، کل دنیا اس بیٹری کی جو قیمت اللہ ہمیں دیں گے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جنت کی ان نعمتوں کا جب وہ معائنہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے، تو وہ سوائے اس کے جو وقت دنیا میں ان کا اللہ کے ذکر کے بغیر، تلاوت کے بغیر، عبادت کے بغیر گزرا ہوگا، اس عمر کے اوپر ان کو افسوس ہوگا کہ دنیا میں وہ وقت ذکر کے بغیر کیوں ہوتا ہے۔ اور وہ جب دیکھیں گے، اب شہید کوئی آدمی جان قربان کرتا ہے، اب جان چلی گئی، بظاہر تو یہ شہید ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر اس کا اجڑ گیا، قربانی اس نے دے دی، بے وقوفی اور حماقت اس نے کی، جان دے دی اس نے، زندگی اس نے برباد کی۔ جیسے بدر میں 14 صحابہ جب شہید ہوئے تو کفار نے یہی طعنے دیے، احمق اور بے وقوف ہے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر ان کے اجڑ گئے، زندگی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے برباد کی، اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ تو اللہ نے فرمایا احمق اور بے وقوفو، یہ جان ضائع ہو گئی جو اللہ کے دین کے اوپر لگی۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ ان کو تم مردہ کہتے ہو کہ یہ مر گئے، اللہ نے فرمایا زندگی تو ان کو مل گئی، اور عند ربهم يرزقون، ان کی زندگی کو تم سمجھتے نہیں ہو، ان کو اللہ کی جانب سے رزق دیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ جس مرتبے کی تمنا کرتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، یہ رسول اللہ تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ بدلہ معلوم ہے کہ اس قربانی کا بدلہ کتنا بڑا ملے گا۔ بظاہر تو دنیا اجڑ گئی، لیکن اس نے پا لیا کتنا بڑا جہان، وہ چیز نبیوں کو عدل کی آنکھوں سے وہ چیز نظر آتی ہے، تو ان کو وہ منظر نظر آیا کہ اب اس قربانی کے دینے والے کو بدلہ کتنا عظیم بدلہ مل رہا ہے۔
اس لیے جنت میں شہید جنت میں جانے کے بعد جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو اللہ شہید سے پوچھے گا ہے کوئی تمنا، کوئی خواص کرنا چاہتے ہو، کسی چیز کی کوئی تمنا ہے، کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو مانگو. تو وہ شہید کہیں گے اللہ کیا مانگے، بہت کچھ دیا ہے، اب ہم مزید کیا مانگے، ہمارے تصور سے بڑھ کے دیا ہے، اب ہمیں مزید کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا مانگیں. اللہ فرمائیں گے بار بار مانگو، میں دینا چاہتا ہوں مانگو. تو وہ کہیں گے اللہ جو ہم مانگنا چاہتے ہیں وہ دیں گے. تو اللہ فرمائیں گے کہ ہاں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تو مانگو میں دوں گا. تو وہ کیا مانگے؟ یہ مانگے کہ مزید جنت دے دے، مزید یہ دے دے، بلکہ یہ کہیں گے اے اللہ اگر دینا چاہتے ہو تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ اور تیرے دین کے لیے شہید ہونا چاہیے، ایک دفعہ اور تیرے دین کے لیے قربان ہونا چاہیے. اب وہ دیکھیں گے کہ اس قربانی کی لذت کیا ہے، اس قربانی میں مزہ کیا ہے، اس قربانی کا بدلہ کتنا بڑا مل رہا ہے. اس لیے وہ کہیں گے کہ اللہ اگر دینا چاہتے ہو ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے لیے دوبارہ قربان ہو کے آنا چاہتے ہیں. یہ ان کو سمجھ میں، یہ نبیوں کو یہ سمجھ میں آیا تھا. اللہ نے یہ تربیت کی تھی کہ دنیا بہت تھوڑی ہے. اس لیے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آپ علیہ السلام کو مہیا نہیں تھی، یہ چیزیں مل نہیں سکتی تھی، اللہ دے نہیں سکتے تھے، کمی تھی اللہ کے خزانوں میں. پیشکش ہو رہی ہے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانیاں دے رہے. ٹاٹ کو آپ کے لیے چوہرا گیا، ٹاٹ پہ سوتے تھے جس میں فوم نہیں ہے، پولیسٹر نہیں ہے، روئی نہیں ہے، کوئی نرم گدیلا بسترا نہیں ہے، ٹاٹ پہ سوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے صرف اس کو چوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوئے صبح کو اٹھے ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ کس نے یہ میرے لیے اس ٹاٹ کو چوہرا کر دیا. مالی والی دنیا، مجھے اس دنیا کی راحتوں سے کیا تھا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، یہ کس نے میرے لیے کیا. اس کی نرمی غفلت کا سبب بن رہی تھی. تو اب اس کے لیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو پسند کیا جائے، جس کو بہت زیادہ توجہ دی جائے، جس کو بہت زیادہ اہمیت دے دی جائے. یہ اتنی قابل اہمیت چیز تو نہیں. اس لیے جن کو اللہ نے عقل سب سے زیادہ دی اور جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی. آپ حضرات نے سنا ہو جیسے ایک ظاہری وجود ہے، اس ظاہری وجود کا بنیادی مرکز انسان کا دل ہے اور وجود کا دار و مدار انسان کے دل کے اوپر ہے. اور یہ دل کی وجہ سے ہی یہ اس دل نے اس انسانی ظاہری مادی وجود کو قائم رکھا. اس مادی وجود میں آنکھیں بھی ہیں، یہ جسمانی جو وجود ہے اس میں زبان بھی ہے، اس میں کان بھی ہے، اس میں اعضاء ہے، یہ ایک وجود ہے. اور اس سارے وجود کو چلانے والا انسان کے اندر کا جو دل ہے اس کو چلا. اس طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا بدن اس کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جائے پورا وجود میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو گوشت والا دل ہے اس کے دل کے ساتھ ایک لطیفہ غیبیہ، ایک بہت لطیف آنکھوں سے نظر نہ آنے والا ایک روحانی دل ہے. اس دل کے ساتھ ایک لطیفہ غیبیہ ہے اور ایک لطیف دل. جیسے ہوا ہے نظر نہیں آتی ہمیں لیکن ہوا چل رہی ہے، ہمارے اندر ہوا موجود ہے، ہمارے باہر ہوا موجود ہے، اس پوری مسجد میں ہوا موجود ہے لیکن نظر آتی نہیں ہے، آثار سے اس کا پتہ چلتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس کو قلب صنوبری کہتے ہیں، قلب صنوبری. اور وہ لطیفہ غیبیہ ہے اور وہ لطیف ایک لطیف وجود ہے. اور وہ جو دل کا لطیف وجود ہے وہ روحانی وجود کا دل ہے، روحانی وجود کا دل. اور وہ لطیفہ غیبیہ وہ پورے روحانی وجود رکھتا ہے. جیسے اس دل کا ایک پورا جسمانی وجود ہے، اس قلب صنوبری کا بھی ایک روحانی وجود ہے. اور جیسے اس دل کے ظاہری وجود میں آنکھیں اور کان ہے، اس لطیفہ غیبیہ کا جو روحانی وجود ہے اس روحانی وجود کے اندر بھی آنکھیں، اس روحانی وجود کے کان ہے. تو اب ایک آدمی اس دل کی بنیاد پر ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک اس دل کے اندر اس لطیف دل کا جو روحانی وجود ہے اس روحانی وجود سے آدمی جو دنیا کو دیکھتا ہے. دونوں کی دید کا نتیجہ بالکل مختلف ہے. اس آنکھ سے دنیا نظر آتی ہے کچھ اور انداز سے
اور اندر میں وہ روحانیت جو پیدا ہوتی ہے تو پھر یہی دنیا انسان کو نظر آتی ہے کچھ اور انداز سے. پھر جسم کو بچانے میں، جسم کو لگانے میں، کھانے میں، بھوکا رہنے میں، پیاسا رہنے میں، جاگنے میں جو مزہ آتا ہے انسان کو، جو کامیابی اور لذت آدمی کو نصیب ہوتی ہے، اب اس ظاہری وجود جو آدمی کھاتے ہیں، کھانے میں لذت ہے، پینے میں لذت ہے، وہ نئی نئی سی چیزیں، نئے نئے ڈش، نئے نئے کھانے کی ترکیبیں یہ سوچی جا رہی ہے. اس سے زبان کی لذت ہے، اور زبان کے اندر سے اتر جائے نتیجہ اللہ بالکل مختلف ہو. ایک دن ہم کسی جگہ دعوت میں گئے تھے، تو دعوت کرنے والے ظاہر ہے کہ میزبان مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. اب سالن بنائے، گوشت بنائے، کباب بنائے، پلاؤ بنائے، تو یہ کافی اس سے تکلف کیا تھا. اب وہ کھانا جب کھایا تو اب ایک ساتھی میرے ساتھ آیا ادھر تک، تو اس نے کہا کہ بس یہ کھانے کا نتیجہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا کھانا، یہ گوشت اور یہ ساری چیزیں، بہت بڑی رقم اس کے اوپر خرچ ہوئی ہے. لیکن کہا کہ اب اگر اندر میں الٹرا ساؤنڈ کیا جائے اور اندر کا معائنہ کیا جائے تو دال والے کا اور گوشت والے کا نتیجہ اندر میں ایک ہے. جس نے دال کھائی ہے اور جس نے قلاع اور قورمے کھائے، نتیجہ اندر میں دونوں کا ایک ہی ہو. اس لیے کہ گوشت نے بھی وہی بننا ہے جس نے دال نے جو بننا ہے، گوشت نے بھی وہی بننا ہے، پلاؤ نے بھی وہی بننا ہے. لیکن سادہ اور سستا کھانے والے زیادہ عموماً صحت مند رہتے ہیں، مرغن اور چکنے کھانے والوں سے وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں. تو نتیجہ اندر میں سب کا ایک ہے. اب یہ انسان کی زبان کی لذت ہے صرف کہ یا زبان کو یہ لذت محسوس ہوتی ہے، یہ بھی لذت ہے. لیکن اس سے اوپر کی ایک لذت وہ دولت اور شہرت میں ہے. بدولت بہت ہے، شہرت بہت ہے، تو اب اس شہرت کی ایک لذت ہے، وہ زبان کی لذت نہیں ہے، وہ انسان کی عقل سے پیدا ہونے والے تصورات کی لذت ہے کہ ان چیزوں میں بڑی لذت ہے. لیکن ان سب سے بڑی لذت نماز کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، اعمال میں اور دعاؤں میں، اس کی لذت سب سے زیادہ ہے. لیکن ان لذتوں کو یہ زبان تو نہیں سمجھتی. ان لذتوں کو انسانی اپنی عقل کی تصورات سے نماز کی لذت تو نہیں سمجھتا. نماز کی لذت آدمی اس اندر میں وہ دل جو میں نے عرض کیا تھا اس روحانی وجود سے انسان اعمال کی لذت کو سمجھتا ہے. کسی کو کھانے میں لذت آ رہی، کسی کو نماز میں لذت آ رہی. لیکن میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، انہوں نے محنت جو فرمائی اس رخ پر محنت فرمائی تاکہ انسانوں کی روحانیت مضبوط ہو جائے، دنیا کے مقابل میں آخرت کو ترجیح دے، بندوں کی غلامی سے نکل جائے اور اپنی زندگی کی تہذیبوں سے نکل جائے، اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے. اس دنیا ان کو تنگ محسوس ہو اور آخرت کی ان کو وسعتیں نظر آ جائے، تاکہ یہ پھر اس تنگ دنیا کے لیے محنت کرنے کے بجائے یہ آخرت کے لیے محنت کرنے والے بن جائے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جائے، اور ہم دوسرے ادیان کی تنگیوں سے نکال کر اس کو اسلام کی وسعتوں کی طرف لے جائے. اور ہم باقی ادیان میں ظلم ہے، ظلمت ہے، اندھیرے ہے، اسلام کی روح اور روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور دنیا میں تنگی ہے، آخرت میں وسعت ہے، آخرت کی وسعتوں کی طرف ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے، یہ میں نے عرض کیا تھا، اس کے لیے قربانیاں ہوئی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ نے صحابہ جو تیار کیے اور صحابہ نے اسلام کے لیے قربانی دی. حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر تم کسی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو حضور کے صحابہ کے راستے پہ چلو. وہ ہدایت کے مینار تھے، وہ روشنی کے چراغ تھے، اور کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اور انہی کو اللہ نے دین کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنایا. ان کے مقام کو پہچانو، ان کی فضیلت کو پہچانو. ان کے قلوب کو اللہ نے صاف کر دیا تھا، ان کا تزکیہ اللہ نے فرما دیا تھا، ان کو اللہ نے بلندیوں سے نوازا تھا، علم اللہ نے ان کو گہرا نصیب فرمایا تھا، اور اللہ نے ان کو پاکیزہ دل نصیب فرمائے تھے. اپنا تعلق اور اپنی معرفت